ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الإمام بخاري رحمة الله عليه: صدقة الكسب والتجارة. وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات الآية. معزز حاضرین، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے، مستحقین کون ہیں، اس کے علاوہ وہ غلطیاں جو معاشرے میں ہوتی ہیں عموماً زکوٰۃ کے سلسلے میں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں، اس کا کل میں نے ذکر کیا تھا. آج کچھ 2-3 مسئلے ہیں جو زکوٰۃ سے متعلق ہیں. اس میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس یا کوئی زمین خریدے یا گھر خریدے یا کوئی دیگر پراپرٹی خریدے تو کیا اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. کوئی بھی پراپرٹی یا زمین یا گھر جو خریدی جاتی ہے وہ 3 مقصدوں میں سے کوئی کسی ایک مقصد کے لیے خریدی جاتی ہے. نمبر 1، پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پراپرٹی کو آپ استعمال میں لانا چاہتے ہیں. استعمال مطلب جگہ آپ نے خریدی، آپ کا آگے ارادہ ہے کہ اس جگہ پر آپ ایک گھر بنائیں گے اور وہاں پر آپ سیٹلڈ ہو جائیں گے. اس مقصد کے لیے آپ نے پراپرٹی لی ہے. تو ایسی صورت میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ خاص گھر جس میں آپ رہتے ہیں، خاص مکان جس میں آپ رہتے ہیں، اس میں کوئی بھی زکوٰۃ نہیں ہے. استعمال کرنے والی چیزوں میں سے آ جائے گی. تو جو چیزیں استعمال کے لیے ہوں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. دوسرا مقصد جو پراپرٹی یا گھر لینے کا، کہ اس جگہ سے یا اس مکان سے آپ کرائے حاصل کرنا چاہتے ہیں، رینٹ کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ جگہ خریدوں، پھر یہاں پر گھر بنوں یا میں کچھ دکان بنوں یہاں پر، اس سے پھر رینٹ جو آئے گا اس رینٹ کو میں استعمال کروں. تو کیا ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ واجب ہے؟ تو ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. البتہ آپ جو رینٹ آتا ہے اگر وہ رینٹ آپ کے استعمال میں آ جاتا ہے مکمل تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کو وہ رینٹ آتا ہے، کچھ اس میں سیونگ ہوتے ہیں اور وہ سیونگ مقدار کو پہنچے 85 گرام سونے کی، پھر اس سیونگ پر 1 سال گزرے، تب ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ واجب ہے. جیسے عام مال میں عام روپیہ میں عام سیونگ میں جیسے زکوٰۃ واجب ہے ویسے ہی اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے. تو یہ دوسرا مقصد ہوتا ہے پراپرٹی خریدنے کا. تیسرا مقصد، پراپرٹی اس غرض سے خریدا آپ نے یا گھر آپ نے اس غرض سے خریدا کہ اس کو میں سیل کر دوں، اس سے میں منافع کماؤں. جیسے زمیندار لوگ ہوتے ہیں، پراپرٹی ایک جگہ سے دوسری جگہ خریدتے ہیں، پھر وہاں سے تیسری جگہ خریدے، جیسے ہی پرائز اچھا مل گیا وہ بیچ دیے، پھر نئی پراپرٹی خریدے. زمیندار ہیں جو زمینوں کی کاروباری کا بزنس کرتے ہیں. ایسی صورت میں اگر آپ نے پراپرٹی یا گھر اس غرض سے لیا ہے کہ اس کو بیچیں، اس کی قیمت، اس کا منافع حاصل کریں، ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی شکل میں زکوٰۃ اس میں واجب ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ تجارت کے سامان میں شامل ہو گئی چیز. یہ چیز کس میں شامل ہو گئی؟ تجارت کے اموال میں شامل ہو گئی. تو ایسی صورت میں آپ اس کی زکوٰۃ
نکالیں گے. اسی طرح سے کوئی مال جمع کر رکھے، پیسہ جمائے کسی بھی غرض سے، چاہے پراپرٹی خریدنے کی غرض سے، یا نیا خاص گھر خریدنے کی غرض سے، یا پھر شادی کی غرض سے کوئی بھی مال جمع کرتے ہیں، تو کیا اس میں زکوٰۃ واجب ہے؟ اگر آپ گھر خریدنے کے لیے مال جمع کیے تو کیا اس میں زکوٰۃ واجب ہے؟ ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہے اس میں. جب تک کہ آپ گھر نہ خریدیں، وہ مال آپ کے پاس سیونگ ہے، گھر خریدنے کے لیے رکھے تھے آپ، اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو، اس مال پر 1 سال گزر گیا ہو، شادی کے گھر سے رکھے ہو یا کسی بھی گھر سے، اگر 1 سال اس مال پر گزر گیا، آپ نے وہ کام ابھی نہیں کی، تو ایسی صورت میں آپ اس مال میں زکوٰۃ دیں گے. اسی طرح آپ کہیں پر دکان خریدے ہیں کمرشل علاقے میں، یا کسی مقام پر آپ گھر رینٹ پر ہیں، اس میں آپ ایڈوانس کے طور پر رقم جمع کیے ہیں مکان مالک کے پاس، 20 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ، جتنا بھی آپ بطور ایڈوانس آپ جو رقم جمع کرتے ہیں، اس مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس مال میں بھی زکوٰۃ نکالنی ہے. یہ سوال آتا ہے کہ یہ تو خاص اپنے استعمال کے لیے ہو گئی نا؟ نہیں، آپ جو کرایہ بن رہے ہیں وہ چیز استعمال کے لیے ہو گئی، آپ جو رینٹ بن رہے ہیں وہ استعمال میں ہو گئی چیز. البتہ آپ کا وہ سیونگ ہے، اور ایک ایسا سیونگ ہے، ایسا مال ہے جس کے آنے کی گارنٹی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کا باقاعدہ طور پر مال زکوٰۃ نکالیں گے. اسی طرح سے پراپرٹی کے معاملے میں آپ یہ مسئلہ بھی کلیئر کر لیجئے. اگر آپ نے ایک پراپرٹی خریدی یا گھر خریدا اس مقصد کے لیے کہ اس کو بیچ دو، اب ظاہر سی بات ہے 1 سال تو گزرنا ہے اس کے اوپر. اگر آپ 1 سال کے اندر اندر بیچ دی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، 1 سال گزرنا ہے. اس گھر سے خریدا کہ میں بیچ دوں، پھر 1 سال بھی گزر گیا، اب اگلے سال زکوٰۃ نکالنا ہے. مثال کے طور پر 2 مہینے باقی ہیں، 2 مہینے میں اس پراپرٹی پر 1 سال ہونے والا ہے. آپ نے ارادہ بدل لیا. کیا ارادہ بدل لیا؟ کہ پراپرٹی بیچنے کے بجائے میں خود استعمال کر لوں گا، میرے لیے زیادہ بہتر ہے یہاں پر گھر بنا کر کے رہنا. نیت آپ نے بدل لی، تو ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یہاں پر نیت بدل لی. اور ہاں، نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اگر آپ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نیت بدلی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ ہے. اگر آپ نے واقعی حالت کے مطابق آپ نے نیت بدلی ہے تو ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اسی طرح سے سونے چاندی کی چیزیں، چاہے شو کی شکل میں ہوں آپ کے گھر پر، یا برتن کی شکل میں، شو کی شکل میں سونا چاندی ہے کہیں پر بھی گھر پر، چاہے وہ استعمال بھی کر رہے ہوں عورتیں خواتین، ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ واجب ہے. سونا چاندی کے علاوہ دیگر جتنے بھی ہیرا ہو، دیگر چیزیں ہو، ایسی چیزوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے اگر آپ اس کو استعمال کے طور پر یا شو کے طور پر رکھے ہیں. تجارت کی غرض سے رکھے ہیں دیگر جوہرات میں، تو ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. تو یہ کچھ مسائل تھے زکوٰۃ کے متعلق، متفرق مسائل جس کو میں نے ذکر کیا. اس کے علاوہ اور بھی کسی کے پاس کچھ مسائل ہوں تو انشاءاللہ ہماری طرف رجوع کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زکوٰۃ نکالنے اور صحیح مستحقین تک زکوٰۃ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. انشاءاللہ کل کے درس میں اعتکاف سے متعلق کچھ مختصر سی مسائل ذکر کیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.